بھی شادی کی بات آئے گی تو بجائے ہمت بڑھانے کے ہمت گھٹائی جاتی. ہمت دلانی چاہیے بھائی, کر یار, کسی بیوہ کو, کسی طلاق یافتہ کو سہارا دے, ثواب ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کر, ایسی کی تیسی, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. کرے گا نکاح کرنے والے کی مدد پہ کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے. ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا یار, دیکھتے ہیں کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے. کل تیری بیٹیوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تیری بہنوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایسے تو وہی بات ہے نا, حدیث میں آتا ہے رب مبلغین او عام انسان میں, جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے بعض دفعہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی, اس لیے نبی نے فرمایا بات آگے پھیلا دو, اگلے میں اس سے زیادہ صلاحیت, وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مولانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں جب بیان کرتا لوگ کیا شادی شادی لگا کے رکھی ہوئی, کیا شادی شادی لگا کے رکھی ہوئی. اب جن کی سمجھ میں یہ شادی کا فلسفہ آ گیا نا, کہہ رہے ہیں یار مولانا صاحب نے بات کیا کی ہے, بہت خاندانی, یہ تو ایسا, اس کے نہ کرنے کے تو نقصانات بہت زیادہ ہیں, یہ تو تباہی ہے اگر اس کو پروموٹ نہیں کرتے. جن کی سمجھ میں آ گیا, نہیں آیا وہ اب بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو بھائی آپ کبھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے جو سنانا ہے سنائیں, پھر جب ہماری سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مفتی صاحب جو ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کرتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ, تجربوں کے بعد, مشاہدے کے بعد, قرآن و حدیث کی نصوص سامنے رکھنے کے بعد, اور ان دلائل کا جواب کسی کے باپ کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایسے نہیں کہ منہ دھویا اٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے شادی شادی شروع کر دی. دلائل ہیں دلائل, صحیح ہے نا. تو اب یہ کہ اس کا کلپ اٹھا کے مفتی صاحب کو بھیج دو, فلانے کا بیان اٹھا کے دیکھو یہ مفتی صاحب کا دماغ سیٹ ہو جائے, تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, بڑی باتیں نہیں کرتے, ہمارا دماغ اللہ کا شکر ہے سیٹ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بیٹھ کے پھینکنے کے لیے نہیں بیٹھے. تو ہمارے جو دلائل ہیں, جو بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں نا, جتنے دعوے میں نے کیے ہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان دعووں کے پیچھے ایک بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے, کمزور نہیں ہوتی, بہت مضبوط. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر دلیل ہر بیان بھی نہیں آتی, کیونکہ ہر دفعہ دعوے کے بعد پورے دلائل ہوں تو پورا بیان ایک ہی ٹاپک پر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جو میں 4 شادیوں پہ چیخ رہا ہوں, 2 3 شادیاں کرو, یہ مذاق نہیں کر رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کرونا وائرس کے بارے میں جو میرا پہلے دن بیان تھا آج بھی وہی ہے, چینج نہیں ہوا. اور لوگوں کے بیانات روزانہ کیا ہو رہے ہیں؟ چینج ہو رہے ہیں. تو کرونا تو چلو وہ تو ایک الگ قصہ ہے, کرونا کو شادیوں سے نہ ملائیں آپ. تو یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا 2 3, یہ مذاق نہیں کر رہا. اس سے جو تباہیاں پھیل رہی ہیں نا نکاح نہ کرنے سے, وہ تباہیاں اگر علماء دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ڈنڈے لے کے شادیاں کرانا شروع کر دیں آپ لوگوں کی, ڈنڈوں سے مار مار کے کرائیں. جتنی ہمارے معاشرے میں جو تباہی پھیل رہی ہے نا, میں نہیں کہہ رہا ہر چیز کے پیچھے اس فلسفے کا ہاتھ ہے, نا نا نا. اگر آپ غور کریں گے نا 80% معاشرے میں تباہی صرف دیر سے نکاح اور ایک بیوی پر اکتفا کا نتیجہ ہے. 80%. بہت کچھ ہے, جس کی 4 6 بیٹیاں ہیں, بینکوں سے سود لے رہا ہے, وہ حج نہیں کر رہا. آپ اس کو 100 دفعہ بولو حج کرو, بولے بھائی میں 4 پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا تو بیٹیوں کی شادی تمہارا باپ کرے گا؟ اس کا کسی مفتی کے پاس کوئی جواب بولو بھائی نہیں ہے, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا مفتی صاحب نے ممبر پہ کہ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے تو آپ پہ حج کرنا فرض ہے, بیٹی کی شادی پہ بیٹی کو جہیز دینا واجب. بھائی جہیز تو کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے, تو پلاٹ پہ آپ کو حج کرنا فرض ہے. مسئلہ بھی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. میں نے کہا حضرت جہیز دینا یقیناً فرض نہیں ہے, غیر شرعی رسم ہے, لیکن ایک باپ کو معلوم ہے کہ میں پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا, میری بیٹی کی پہلے ہی شادی نہیں ہو رہی, تو ایک جو شادی کی امید تھی کہ کمبخت داماد کا منہ بند کر دیا جائے جہیز دے کے, وہ آپشن بھی آپ نے کیا کر دیا, ختم. تو یا تو اس کا کہیں رشتہ کرا دیں آپ فری پاکٹ میں بغیر جہیز کے, یا پھر مسئلے کو تبدیل کر لیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, صرف کتابوں میں دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب کتابوں میں جو مسئلہ لکھا مسئلہ ہی چینج ہو گیا. یعنی مسئلہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے پاس اضافی پراپرٹی ہے, رہنے کے مکان کی بات نہیں ہو رہی, الگ سے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئیں, تو ایسے آدمی پہ حج کرنا فرض, اتنے کے پلاٹ ہو کہ حج ہو سکتا ہو. مسئلہ تو یہی ہے, مسئلہ چینج نہیں ہوگا. لیکن آپ پبلک کو جب یہ مسئلہ بتاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے, اور یہ مشاہدہ ہے کہ جب آپ یہ مسئلہ بتاتے ہیں نا تو جس کی 2 4 بیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے.
حج کرنے چلے گا, یہ ان کا ہوگا کیا؟ اب علماء اس کا جواب دیتے ہیں اللہ پہ توکل کرو, اللہ بہت بڑا ہے. علماء اس کا کیا جواب دیں گے؟ عام طور پر جو جواب دیتے ہیں, بھائی 4 بیٹیاں, شادی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پہ توکل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے. نہیں یار یہ بات, یار کیا کریں یار, اللہ کے سسٹم کو پورا فالو کریں گے پھر اللہ پہ توکل کریں گے. اللہ نے کہا ان 4 بیٹیوں کی شادی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کنوارے سے کراؤں میں, دوسری کے لیے ایگری ہوگے تو ہو جائے گی, ورنہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ میں نے مرد کو زیادہ نکاح کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں عورتیں اسی حساب سے پیدا کروں گا. اب اگر تم ایک ایک کر کے بیٹھ گئے ہو تو یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ میرا قصور نہیں ہے, پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی نہیں ہوگی شادی, بیٹھے رہو, زندگیاں سڑا دو اپنی, بوڑھے ہو جاؤ, مر جاؤ. کیا کریں یار. آپ پولیس میں ہیں نا امریکہ کی, ابھی بھی ہیں, تو امریکی پولیس بلائیں یار, فون کریں. نہیں آئے گی سمجھ میں بھائی, چیخ رہے ہیں ہم 15 سال سے چیخ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کے یہ بندہ بول کیا رہا ہے, اس کو ہلکا لے رہے ہیں. بتاؤ بیٹی کی پیدائش عذاب جان بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی ہے؟ اوپر سے خوش ہو رہے ہیں, بچی پیدا ہوئی, اندر سے جو ہے نا لاوا پکڑا ہوتا ہے, رو رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے روتے ہوئے لوگوں کو. ایک ایک بچی مصیبت بن گئی ہے بھائی. فون صبح سے شام ہمارے پاس آتے ہیں, کتنے لوگوں کے پاس آتے ہیں, یار بیٹی ہے شادی نہیں ہو رہی, بیٹی ہے شادی نہیں ہو رہی, شکل دیکھ, ہر ایک کو چاہیے حسن, بہت خوبصورت, کیوں چاہیے؟ اسے پتا ہے مل جائے گی. سمجھ میں ہر یہ بات اتنی ہے, ہول سیل کے حساب سے اپنی مرضی کی مجھے مل جائے گی. جب 2-3 نکاحوں کا رواج ہوتا ہے تو مرد کو اپنا معیار گرانا پڑتا ہے. غریب میں بھی کرے گا وہ, بیوہ سے بھی کرے گا, طلاق یافتہ سے بھی کرے گا. ابھی میں دلائل پہ نہیں جا رہا, وہ تو دوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ حج پہ پلاٹ بکوا دیا تو وہ بیڑا بیچارے کا کیا ہو گیا؟ غرق. وہ اور بڈی ہو کے بیٹھے ہیں. پہلے تو اب یا تو مسئلہ چینج کر دو, وہ چینج نہیں ہو سکتا, یا پھر لوگوں کو آلٹرنیٹ حل دو. بھائی 3-4 بیٹیاں ہیں, پلاٹ بیچو, ہم اس کی کسی دوسری والے سے شادی کرا دیں گے. کمارے سے نہیں ہو رہی نا, دوسری شادی, دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو جائیں بغیر جہیز میں, کیونکہ دوسری کے لیے مرد کو لفٹ نہیں کراتی لڑکیاں. دوسری شادی ہوتی ہے عورت کی شرطوں پہ, مرد کی شرطوں پہ نہیں ہوتی. آپ آج بولو مفتی صاحب ہماری دوسری کرا دو, تو ہو جائے گی آپ کی, لیکن پھر آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگی, کیونکہ عورت سوگن قبول کر رہی ہے تو پھر اس کی شرطوں پہ ہوگی. نہیں آ رہی بات. دوسری پہ عورت مہر مانگتی ہے, اتنے تولے سونا چاہیے, گھر الگ چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مانا خرچہ کتنا دے گا بتا بھائی, لکھ کے دے, ٹھیک ہے نا. تو یہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تو سنجیدہ نہیں ہوتے پھر سیکنڈ میرج میں, کہتے ہیں چھوڑو یار ایک ہی ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا حل یہ, جو 4-4 6-6 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, پلاٹ بکوا کے حج پہ بھیجو اور ان کو دوسری پہ دینے کے لیے تیار. تو بندہ تیار ہوتا ہے نا کوئی, وہ کہہ رہا آگے بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے. نہیں آ رہی یار, کیا کریں یار. وہ بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے. آپ کہہ سکتے ہو ہم سب تیار ہیں, اصل میں تیار ہو پیڑے کھانے کے لیے, فری پھوکٹ میں, خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں, الگ گھر دینے کے لیے تیار نہیں, باریاں دینے کے لیے تیار. ہر آدمی کی شرط ہے چھپ کے شادی کروں گا, پہلی والی کو پتا نہ چلے, چھپ کے کروں گا, مزے اڑانے کے لیے ہے یہ, ذمہ داری لینے کے لیے نہیں. چھپ کے کروں گا, پہلی والی کو قیامت تک پتا نہ چلے, جس دن پتا چلا چھوڑ دوں گا. نمبر 2, پورا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا میں, تھوڑا تھوڑا اٹھاؤں گا. ابھی ایک کل کسی کمبخت کا, ابھی میں نے رشتے کے لیے ایک صاحب کو بٹھایا نا, اپنے بہنوں ہی ہیں میرے, عارف صاحب, ان کو میں نے بٹھایا. میں نے کہا رشتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی, ان کو میں نے بٹھا دیا. میں نے کہا یار تم دے. وہ مجھے عجیب عجیب قصے سنا رہے ہیں, کہہ رہے بیوہ جوان خاتون ہے, ان کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہم نے, وہ بندہ دوسری کر رہا ہے. دوسری پہ وہ یہ کہہ رہا ہے بیگم صاحبہ سے کہ مٹھائی کا خرچہ آپ اٹھائیں گے یا ہم اٹھائیں گے؟ مٹھائی کا خرچہ آپ کی طرف سے ہوگا یا؟ میں نے کہا اس کو یہ خاتون سے بولو اس کمبخت سے ہاں نہیں کرنا. کمبخت تیرے پاس مٹھائی کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, تو دوسری بیوی پالے گا کیسے یار؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مٹھائی کا ڈبہ پوچھ رہا ہے بیوی سے کہ مٹھائی کا ڈبہ آپ کی طرف سے آئے گا یا؟ یار پولیس بلاؤ, بات غصے والی ہے. میں نے کہا اس کمبخت کو نہیں کرنے دینا. مٹھائی کا ڈبہ پوچھ رہا ہے کس کے خرچے پہ آئے گا. وہ بھائی جب تو دوسری کر رہا ہے تو تو بولے بھائی کہ اب یہ میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں, آپ گھر میری ذمہ داری ہے, رینٹ پہ لے کے دوں گا ہے بھائی. مٹھائی کے ڈبے تو ہم نہیں کھلانے ہیں, تو مرد ہی کھلائے گا نا. خرچہ بتائیں کتنا ہوگا ماہانہ, تو میں بتا سکتا ہوں کہ اتنا افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, اس پہ بات ہو. وہ مٹھائی پہ بھی وہ اس پہ ڈال رہے ہیں, آگے تو اس سے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں.
یہ والی دوسری نہیں چاہیے بھائی. صحیح ہے نا, اس سے تو سارے دنیا تیار ہو جائے. ایک اور بیوہ خاتون اسی ہفتے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, پیچھے جوان خاتون تھی, میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, میرے گھر والے میری شادی نہیں کرنے دے رہے. تو ایک 22 سال کا جوان آدمی ہے, لڑکا ہے, جاتی بھی تو نہیں, وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے اور میں اس سے چھپ کے شادی کروں گی کیونکہ میرے گھر والے میرا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہنے تمہارے جب بچے ہیں تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا تو ظلم کر رہے ہیں. اس نے بتایا میں روتی ہوں, میں تنہائی سے بیزار آ گئی ہوں, اور رو رہی تھی, خدا کی قسم فون پہ رو رہی تھی, اور میں چھت پہ جا کے بیٹھتی ہوں, ستارے دیکھتی ہوں, گنتی ہوں, یعنی ڈپریشن میں جا رہی ہوں میں. گھر والے تھوڑی سمجھتے ہیں یہ چیزیں. تو اب ایک لڑکا تیار ہوا ہے 22 سال کا. میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں وہ اپنے گھر والوں کو بتا کے کر رہا ہے یا چھپا کے. اس نے کہا بتا کے نہیں کر رہا, چھپا کے کر رہا ہے. میں نے کہا مجھے نمبر دو اس کا. اس بندے سے میں نے لونڈے کو فون کیا, میں نے کہا تو اس خاتون سے شادی کر رہا ہے, تو نے مستقبل میں سوچا کیا ہے, چھپا کے رکھے گا. کہہ رہے ہاں میرے گھر والے کون سا کرنے دے رہے ہیں مجھے, وہ بھی نہیں کرنے دے رہے, تو مجبوراً میں چھپ کے کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, ٹھیک ہے نکاح سے کسی کا باپ کسی کو جب خاندان والے تمیز سے نہیں کرنے دے رہے تو چھپ کے کر لو, بالکل جائز ہے, کوشش تو کرو, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ پہ پہلے سوچا ہوا ہے کیا ہوگا. کہہ رہے کیا ہوگا. میں نے کہا جب تم یہاں شادی کرو گے پکڑے گئے تو کیا ہوگا. تم نے ابھی چھپ کے کی ہے نا, رکھو گے اس کو, کسی دن دیکھ لیا پھر کیا ہوگا. کہہ رہے پھر کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں, میں نے تو سوچا ہی نہیں. میں نے کہا پھر تیرے باپ کو بھی اس کو رکھنا پڑے گا, یہ بتا دوں میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو اس طرح بات کیا کرو رشتے والوں سے, نرم لہجے میں بات. یہ تو میں نے باپ کی بات نہیں کی اس سے, وہ تو آخر میں آ کے, لیکن شروع میں تو بڑے تمیز سے. میں نے کہا اگر آپ کے والدین کو پتا چل گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ پہلے ایک دفعہ بیوہ ہو چکی ہے, دوبارہ طلاق کا دھبا لگے گا. میں نے کہا دم ہے, چلو چھپا دیا, ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, لیکن جس دن والدین کو پتا چلا, یہ بیان شروع ہو گیا میرا, ذہن میں رکھیں, جس دن والدین کو پتا چلا تو اس دن آپ تو فوراً سائڈ پہ پتلی گلی سے نکل لو گے. اس کا تو بیڑا غرق. کیا خیال ہے, پہلے ایک دفعہ بیڑا غرق ہو چکا ہے, دوبارہ. کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا نمبر 2 اولاد ہو گئی تو. میں نے کہا اگر حمل ٹھہر گیا اور بچہ ہو گیا تو. میں نے کہا تم اس بچے کے باپ ہوگے, خرچہ اٹھاؤ گے, نادرا میں لکھواؤ گے کہ یہ میرا بچہ ہے, یا باپ لیس بچہ رہے گا. کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا نہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں, ایک لڑکی کو الو بنا رہے ہو, بیوقوف بنا رہے ہو, جذبات سے کھیل. پھر میں اس خاتون کو فون کیا, وہ خاتون بیان سنیں گی, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا سنتی ہیں پابندی سے. اس خاتون کو میں نے فون کیا, یہ ٹھیک بندہ بولو بھائی نہیں ہے, یہ الو بنائے گا, کچھ دن آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں, ارے بولو یار, پھینک دے گا. لیکن خواتین پہ نا آج کل عشق اور محبت کے جنون ایسے سوار ہوتے ہیں کہ ان کو الو بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. نہیں جی ایکچولی وہ بہت اچھا آدمی ہے, ایکچولی میں نے تو اس کو بہت طرح سے پرکھ کے دیکھا ہے, میں نے تو ایکچولی میں نے کہا بھائی ایکچولی کچھ نہیں ہوتا, اس کے پاس میرے سوالات کے جواب نہیں ہے. نہیں دیکھیں ایکچولی وہ تو انسان ہے ایسا ایسا. میں نے کہا کر لو, جاؤ بھاڑ میں, ہمیں کیا, تمہیں انسان کا بچہ بن کے ایک بنانا چاہ رہے ہیں تمہاری. نہیں, انہوں نے کر لی شادی. ایک ہفتے بعد فون آئے, وہ تو الو کا پٹھا ہے, وہ تو یوں ہے, وہ تو فلانا ہے, وہ تو ڈمکانا ہے, گالیاں دے رہی ہیں, اور میں جا رہی ہوں اس کے گھر میں لڑوں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. تو یہ ہو رہا ہے. دوسری, کیونکہ تمیز کا آدمی, جب شریف لوگ, عزت دار لوگ ہمت نہیں کریں گے تو یہ لونڈے لپاڑے کیا ہوں گے. صحیح ہے نا, یہ لونڈے لپاڑے ہی آئیں گے اس فیلڈ میں آگے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کسی عالم کے پاس, کسی مفتی کے پاس اس جیسی لاکھوں بیوہ عورتوں کا کوئی حل ہے جو یہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی دوسری میں تو بڑے مسائل ہیں, بڑے خرچے اور بڑی نہیں اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ان عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور ایسی بہت سی کنواریاں بھی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے اسٹائل آپ کا, بھائی کرنا ہے یہ کام, عزت دار لوگوں کو, ذمہ دار لوگوں کو یہ کام کرنا ہے, اور ذمہ داری پوری کر کے کرنا ہے. عدل نہیں ہو سکتا, تیرا باپ بھی عدل کرے گا, کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ ایسے ہونا چاہیے اسٹائل. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ جو تجھے کیٹو پہاڑی پہ بولو تو چڑھ کے آ جائے گا, کیٹو پہاڑی پہ چڑھ جائے گا. یہ تجھے بولو ویلیاں لگا لو, لگا لے گا کہ نہیں لگا لے؟ کتنے کو سر پھٹ چکے ہیں پھر بھی ویلیاں لگاتے ہیں. اسے بولو یہ کر لو, یہ کر لے گا. سارے بڑے بڑے کام تو اس سیاست میں کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو جائے گا. یہ
सारे काम नौजवान से करवाओ, जिसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए ये करने के लिए तैयार है। दूसरी शादी की बात आएगी तो बजाय हिम्मत बढ़ाने के हिम्मत घटाई जाती है। हिम्मत दिलानी चाहिए भाई, कर यार, किसी बेवा को, किसी तलाक याफ्ता को सहारा दे, सवाब है। डंके की चोट पे कर, ऐसी की तैसी, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कर ऐसे यार, अल्लाह मदद करेगा। निकाह करने वाले की मदद का किसने वादा किया है? अल्लाह ने। ऐसी की तैसी देखा जाएगा यार, देखते हैं किसी के बाप में दम में रोक के दिखाए। कल तेरी बेटियों को भी जरूरत पड़ सकती है, तेरी बहनों को भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे स्टाइल क्या होना चाहिए? ये रहने दो, वो भी 15 साल हो गए, हिल नहीं रहे अपनी जगह से, हिल नहीं रहे, तो फिर वही मम्मी डैडी का स्टाइल है यार, एक्चुअली यूं, तो बैठे रहो फिर आराम से। कौम की औरतों का बेड़ा गर्क कर दो, और ये सिर्फ कौम की औरतों में तुम्हारी अपनी बेटियां भी दाखिल हैं, ये बता दो, वो भी दाखिल हैं। कल उनके साथ भी ये मसाइल हो सकते हैं जो दूसरों के साथ। तो बच्ची की पैदाइश एक अजाब बन गई है भाई। और फिर ग्रोथ रोकने का नतीजा क्या है कि 2 बच्चे ही अच्छे, उसमें जिसके बेटियां हो गई वो बेटे की लालच में बढ़ाता है, उसके वैसी 6 हो जाती हैं, वो और टेंशन में। तो इन मसाइल का किसी के बाप के पास कोई जवाब नहीं है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो ये बातें मैं करता था, लोग कहते थे पागल हो गया है। अब शुक्र है बहुत से समझदार लोग भी सुन रहे हैं, कह रहे हैं यार वेल डन, कीप इट अप मुफ्ती साहब, बिल्कुल खानदानी, जाने दो, समझते हो। तो कहां से कहां बात चली थी। तो मैं ये कह रहा था, मुझे जो मोटिवेट किया है या मोटिवेशन मिली है वो लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं मैं पाबंदी से। जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो भी पढ़ता हूं, उससे अपनी इस्लाह का मौका मिलता है कि यार ये बात गलत हो गई, आइंदा सही कर लो। मैं तो उलमा से कहता हूं अपने बयान जरा यूट्यूब पे डालो, फिर पता चलेगा कितने पानी में हो, ठीक है ना। क्योंकि मुरीदीन जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं ना, वो आपकी हर उल्टी सीधी चीज को भी क्या कह रहे होते हैं? वेल डन, कीप इट अप, हजरत जी वेल डन। वो चूंकि हजरत जी समझते हैं आप, जब ओपन बयान जाएगा ना तो फिर यूट्यूब पे कुछ हजरत जी समझेंगे, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। वो जो कमेंट्स आते हैं ना वो होते हैं बैलेंस होता है, पता चलता है आप किधर जा रहे हो।